نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ پوری دنیا میں جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو بہت خوشیاں منائی جاتی ہیں اور مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے، مبارکبادیاں دی جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ مبارکبادی اور خوشی کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ جب ایک سال گزر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہم سے چھن گیا ہے، لہٰذا یہ خوشی کا موقع نہیں ہے۔ اس لیے کہ جتنا وقت آگے گزرتا ہے تو ہم موت اور قبر کے قریب وہ جا رہے ہوتے ہیں، لہٰذا خوشیاں منانے کی بجائے جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور قرآن و سنت کی تعلیمات ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ 3 کام ہم کریں۔ نمبر 1، محاسبہ۔ گزشتہ زمانہ ہے، اس کے سلسلے میں محاسبہ کیا جائے، سوچا جائے کہ ہماری زندگی کا 1 سال گزرا ہے، اس سال میں ہم نے کیا کیا ہے، کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، اللہ کے رسول کو کتنا راضی کیا ہے، ہم شریعت کے مطابق کتنے چلے ہیں، اور ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، روزہ، زکوٰۃ، یہ چیزیں ادا کی ہیں یا نہیں کی ہیں، اس کا محاسبہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ دوسرے درجے میں لائحہ عمل طے کرنا کہ ٹھیک ہے، گزشتہ 1 سال وہ ہم نے ضائع کر دیا، تو فی الحال ہم آئندہ کے لیے لائحہ عمل طے کریں کہ آئندہ ہم نے اس طرح کام کرنا ہے اور دین پہ چلنا ہے۔ جو ابھی تک ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں، ان سے توبہ طائب ہو جائیں اور آئندہ کے لیے اچھا لائحہ عمل طے کریں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ مستقبل میں آئندہ جو ہم نے لائحہ عمل طے کیا ہے اس پہ باقاعدہ عزم مصمم کے ساتھ چلتے رہیں اور اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ ہو، اور شریعت کے مطابق ہم اپنی زندگی ڈالنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ کام ہو، گزشتہ زمانے کے بارے میں محاسبہ، فی الحال وہ لائحہ عمل طے کرنا اور آئندہ اس پہ عمل کرنا، اگر کوئی مسلمان ان باتوں پہ عمل کر لے تو وہ واقعتاً وقت کی قدر کرنے والے شمار ہوگا۔ جیسا کہ توبہ ہوتا ہے، جب توبہ کرنی ہو تو ماضی میں جو گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں ان پہ توبہ کر لی جاتی ہے، فی الحال وہ گناہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کیا جاتا ہے، اور پھر بندہ گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ تو اسی طرح ہر سال ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں سے ایک پورا سال گزر چکا ہے تو ہم نے ابھی تک کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔